روزہ کی قضا اور کفارہ کے حوالے سے دو ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر روزہ توڑا تو کیا سزا ہے، اور اگر مجبوری میں توڑا تو کیا حکم ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں مجبوری سے توڑے روزے کے بارے میں۔ مثال کے طور پر بندہ بیمار ہو گیا، روزہ توڑنا پڑ گیا، کہیں چوٹ لگ گئی، میڈیسن انجیکشن لگوانا پڑ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، یا سفر کرنا پڑ گیا تو سفر کی وجہ سے، سفر لمبا ہے، مشکل ہے، کٹھن ہے، تو روزہ توڑ دیا، تو اس کی کوئی سزا اسلام نے رکھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی سزا بتائی ہے؟ تو پیارے بھائی، اس کی کوئی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، روزے کی قضا ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر کرنا پڑ جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو مکمل کر لے۔ سفر کی وجہ سے 2 روزے چھوٹے، 4 چھوٹے، جتنے بھی چھوٹے، بیماری کی وجہ سے 3 روزے چھوٹ گئے ہیں، 4 چھوٹ گئے ہیں، 5، جتنے بھی چھوٹے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ گنتی مکمل کرنی پڑے گی، یعنی قضا دے کے روزوں کو مکمل کرنا پڑے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عورتوں کے متعلق، حیض کے بارے میں۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بھی ان مسائل سے 2-4 ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، جبکہ نماز کا نہیں۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ پتہ چلا مجبوری، بیماری، سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ٹوٹ جائے، روزہ رکھا ہے، چوٹ لگ گئی، انجیکشن لگوانا پڑ گیا، میڈیسن کھانی پڑ گئی اچانک، یا اچانک سفر پہ جانا پڑ گیا، سفر کرنا پڑ گیا تو روزہ توڑ دیا، سفر لمبے کی اور مشکل سفر کی وجہ سے۔ تو اسلام نے کوئی سزا نہیں رکھی، اجازت دی ہے، اور رمضان کے بعد قضا کا حکم دیا ہے۔ اب آئیں، جو بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، کئی بندے جو شادی شدہ ہیں وہ دھیان سے ذرا سنیں، یہ مسئلہ شادی شدہ والوں کے بارے میں ہے۔ کئی بندے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ہم بستری ہو جاتی ہے، ہم بستری کر بیٹھتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا روزہ تھا اور روزے کے اندر میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، تو روزہ تو میرا ٹوٹ گیا ہے، تو اب کیا حکم ہے، اب میں کیا کروں؟ مسئلہ پوچھنے آیا نا، جیسا کہ آج بھی لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں لوگ علماء سے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، ایک غلام آزاد کر، یا 60 روزے پے در پے رکھنے پڑیں گے۔ 60 روزے ہیں اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اگر 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یعنی 60 روزے اگر نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ سزا جو ہے اس کے لیے ہے جو ہم بستری کر بیٹھتا ہے، یہ سزا اس کے لیے ہے جو ہم بستری کر بیٹھتا ہے۔
اب آگے کئی بندے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو سزا ہے، یہ ہرجانہ جو ہے سزا کے طور پہ جو بات عائد کی گئی ہے، قانون بنایا گیا ہے، تو یہ دونوں کے اوپر ہوگا یا ایک کے اوپر ہوگا؟ تو یہاں انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوشش ایک کی طرف سے ہے، دوسرا منع کر رہا ہے، یعنی کہ مرد کی طرف سے عورت منع کر رہی ہے، عورت اس بات میں راضی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو یہ سزا جو ہے مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا، عورت جو ہے اگر وہ گنہگار ساتھ نہیں ہے، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا کیونکہ وہ پلیت ہوگی، روزہ ٹوٹ گیا، وہ قضا دے دے گی۔ سزا کا حقدار وہ ہوگا جس کی غلطی ہے۔ اب اگر ایک بندہ کوشش کرتا ہے خود پہلے، پھر دوسرا بندہ ساتھ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر دونوں کو ہی یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی شروع میں راضی ہیں، پھر بھی دونوں کو بھگتنی پڑے گی یہ سزا۔ اب کئی بندے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب جان بوجھ کے روزہ کھا پی کے توڑا ہے، کھانا پینا اور ہم بستری، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ اب اس کی جو سزا ہے اسلام نے کوئی واضح طور پہ بیان نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان نہیں کی، کوئی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہوئی، بس اتنا ہے کہ یہ توبہ طائب ہو، استغفار کرے اور روزے کی قضا دے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں مرد حضرات، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، ہینڈ پریسٹک اگر کوئی مرد یا عورت کرتا ہے تو اس کا روزہ تو پلیدگی کی وجہ سے روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کے اوپر بھی استغفار ہے، توبہ طائب ہے، اور رمضان کے بعد اپنی گنتی پوری کرے، قضا دے۔ اللہ تعالیٰ کم سنے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔